السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم الصلاۃ والسلام تحیۃ والاکرام وعلی ابا الائمہ و معدن النبوہ و مختلف الملائکہ و علی اسد اللہ الغالب غالب کل طالب مطلوب علی کل طالب نقطۃ الدائرۃ المطالب الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب مولانا مولا الثقلین بالحسنین علی ابن ابی طالب۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، بھائیو دوستو، شعبان المعظم کا غالباً شاید یہ آخری جمعہ اور انشاءاللہ اس کے بعد والا جمعہ انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہوگا۔ یہ مہینہ جسے شعبان المعظم کہا جاتا ہے، یہ مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا اور مغفرت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ مسلسل 3 مہینے شعبان، رجب، شعبان اور رمضان، یہ سارے مہینے برکتوں والے، رحمت والے، مغفرت والے مہینے ہیں۔ ایک مہینہ اللہ کا مہینہ، ایک مہینہ رسول کا مہینہ، ایک مہینہ امت کے گناہ معاف ہونے کا مہینہ ہے۔ رجب، ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، ماہ شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان المبارک یہ امت کے گناہ معاف ہونے کا مہینہ ہے۔ اس لیے ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان کو رمضان نہ کہو بلکہ ماہ رمضان المبارک کہا کرو۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اسی لیے صرف رمضان نہ کہا کرو بلکہ ماہ رمضان کہا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر لفظ ماہ لگا دیا تو پھر وہ مہینے سے مخصوص ہو جائے گا، اور جو آنے والا مہینہ ہے وہ رمضان المبارک مہینہ ہے، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تو لہٰذا یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان المعظم ہے، اس میں بہت ساری ولادتیں واقع ہوئی ہیں۔ اس مہینے میں امام حسین کی ولادت ہوئی، اس مہینے میں حضرت عباس کی ولادت واقع ہوئی، اس مہینے میں جناب زینب کی ولادت واقع ہوئی، اس مہینے میں جناب علی اکبر کی ولادت، اس مہینے میں جناب قاسم کی ولادت، اس مہینے میں امام زمانہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت بھی واقع ہوئی۔ اس مہینے کی 15ویں شعبان کو زمانے کا امام زمانہ کی ولادت کا دن تھا، اور اسی مہینے میں بہت ساری مناسبتیں واقع ہوئی ہے۔ چونکہ یہ جمعہ ہم نے امام زمانہ سے مخصوص کیا ہے تو لہٰذا میں چاہوں گا کہ مختصراً امام زمانہ کی فضیلت آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ رسول اکرم کی مشہور اور معروف حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتتن جاہلیہ، جو انسان اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے گویا وہ کیا ہو جائے گا؟ اس کی موت جہالت کی موت ہوگی۔ رسول اکرم نے صریحاً
واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانو، اس لیے کہ جو انسان اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا اور وہ مر جاتا ہے، اس کی موت کیا ہوگی؟ اس کی موت جہالت کی موت ہوگی۔ یعنی وہ انسان اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا تو اس کی موت ایمان کی موت نہیں ہوگی، بلکہ اس کی موت جہالت کی موت ہوگی۔ اب چاہے وہ کسی بھی زمانے کے امام کے دور میں وہ زندگی بسر کر رہا ہو، اب رسول اکرم نے یہ نہیں کہا کہ جو انسان مر جائے آخری زمانے میں اور امام کی معرفت حاصل نہ کرے اس کی موت جہالت کی موت ہوگی، بلکہ اللہ کے رسول نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اور وہ مر جائے اس کی موت جہالت کی موت ہوگی۔ اب وہ چاہے وہ کسی بھی امام کے دور میں زندگی بسر کر رہا ہو، چاہے وہ مولائے کائنات کے زمانے میں زندگی بسر کر رہا ہو، چاہے وہ امام حسن کے زمانے میں زندگی بسر کر رہا ہو، چاہے وہ امام حسین کے زمانے میں زندگی بسر کر رہا ہو، چاہے وہ چوتھے امام امام زین العابدین کے زمانے میں زندگی بسر کر رہا ہو، چاہے وہ امام محمد باقر کے زمانے میں، امام جعفر صادق کے زمانے میں، امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں، امام علی رضا کے زمانے میں، امام محمد تقی کے زمانے میں، امام علی نقی کے زمانے میں، امام حسن عسکری کے زمانے میں، اور آخری امام امام مہدی کے زمانے میں زندگی بسر کر رہا ہو اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت کیا ہوگی؟ جہالت کی موت ہوگی۔ چاہے وہ نماز پڑھنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ روزہ رکھنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ حج کرنے والا حاجی کیوں نہ ہو، چاہے وہ خیرات کرنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ نیک کام کرنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ اچھے کام کرنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ یتیموں کی پرورش کرنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ غریبوں کی امداد کرنے والا کیوں نہ ہو، چاہے بہترین زمانے کا بہترین سے بہترین انسان ہی کیوں نہ ہو، مگر وہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو اس کی موت ایمان کی موت نہیں ہوگی بلکہ کفر کی موت ہوگی، جہالت کی موت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچان رہا ہے، اسے زمانے کے امام کی معرفت نہیں ہے۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو انسان مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے گویا اس کی موت جہالت کی موت ہوگی، اس کی موت کفر کی موت ہوگی۔ چاہے نماز پڑھتا ہو، چاہے روزہ رکھتا ہو، چاہے دنیا کا بہترین سے بہترین انسان ہو، نیک انسان ہو، گناہ سے دور رہنے والا انسان ہو، مگر اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں ہے اس کی موت جہالت کی موت ہوگی۔ چاہے پڑھا لکھا انسان ہو، چاہے بہترین انسان ہو، مگر اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا اس کی موت کیا ہوگی؟ جہالت کی موت ہوگی۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ دنیا کا بہترین انسان، بہترین پڑھا لکھا انسان، مگر اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں ہے اس کی موت کفر کی موت ہوگی، اس کی موت جہالت کی موت ہوگی۔ جہالت کسے کہتے ہیں؟ جہالت اسے نہیں کہتے جو انسان پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہو، اسے جہالت نہیں کہتے۔ جہالت اور ہے، پڑھنا لکھنا نہ جاننا اور ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان پڑھنا لکھنا نہیں جانتا مگر اسے امام کی معرفت ہے، وہ زمانے کا بہترین انسان ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان پڑھا لکھا انسان ہے، زمانے کا بہترین انسان ہے، پڑھنا لکھنا جانتا ہے، دوسروں کو تعلیم دینے والا، دنیاوی تعلیم دینے والا، مگر اسے زمانے کے امام کی معرفت نہیں ہے تو دنیا کا جاہل انسان ہے۔ آپ دیکھیں، تاریخ میں دیکھیں کہ ابو جہل اپنے زمانے کا بہترین پڑھا لکھا انسان تھا، لیکن زمانے کے امام رسول اکرم کی معرفت نہیں تھی، معصوم کی معرفت نہیں تھی۔ رسول اکرم نے کہا کہ یہ ابو جہل ہے۔ آپ اس کی کنیت پہ ملاحظہ کریں، ابو جہل کی جو کنیت ہے وہ کنیت کیا ہے؟ ابو الحکم ہے۔ ابو الحکم کا معنی کیا ہے؟ حکمتوں کا باپ، اچھی اچھی باتیں کرنے والا،
زمانے کو تعلیم دینے والا، نیک اور بد بتانے والا، مگر رسول اکرم نے کہا کہ یہ ابو جاہل ہے، یعنی جاہلوں کا باپ ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی جاہل ہیں سب کا سردار کون ہے؟ ابو جہل ہے۔ کیوں سردار ہے ابو جہل؟ اس لیے کہ اس نے زمانے کے معصوم کو نہیں پہچانا، رسول اکرم کی معرفت نہیں تھی۔ کیا ابو جہل کو رسول اکرم کے معجزات کو نہیں دیکھا تھا؟ ابو جہل نے اپنی آنکھوں سے رسول اکرم کے سارے معجزات کو دیکھتا رہا، مگر رسول اکرم کے ہاتھ پر ابو جہل نے بیعت نہیں کی، اسلام قبول نہیں کیا، رسول اکرم کا انکار کر دیا، تو رسول اکرم نے کہا کہ ابو جہل ہے۔ ایک بہت بڑا معجزہ، اس کے بعد رسول اکرم نے کہا کہ یہ ابو جہل ہے۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ کسی اور مقام سے ایک آدمی، ایک بندہ تجارت کے غرض سے مال لے کے مکہ میں آیا۔ جیسے مکہ میں آیا اپنا سارا مال بیچ چکا، اور ابو جہل نے اتفاق سے اس شخص کو اپنا سارا مال بیچ دیا۔ جب بیچا، ابو جہل نے خرید لیا سارا مال، ابو جہل کو پیسہ دینا تھا، مال خرید لیا، لیکن ابو جہل نے انکار کر دیا کہ میں نے تمہارا کوئی مال خریدا نہیں ہے، کوئی مال میں نے تم سے لیا نہیں ہے۔ یہ روتا چلاتا مکہ کے سرداروں کے پاس آیا، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، گیا اور جانے کے بعد کہا کہ میں نے فلاں شخص کو اپنا سارا مال بیچا ہے، مال خرید لیا، فلاں انسان انکار کر رہا ہے، پیسہ دینے سے انکار کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تم محمد کے پاس چلے جاؤ، مکہ میں اس سرزمین میں اگر کوئی انصاف کر سکتا ہے تو صرف محمد ہے، آمینہ کا لال ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے۔ ابھی رسول اکرم نے اعلان نبوت کر چکے، تازہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، انکار کرنے والے انکار کر رہے ہیں، بڑی مخالفت ہو رہی ہے، لوگ دیوانہ کہہ رہے ہیں، لوگ شاعر کہہ رہے ہیں، لوگ جادوگر کہہ رہے ہیں، لوگ پتھر مار رہے ہیں، بچے پتھر مار رہے ہیں۔ ایسے موقع پر لوگوں نے کہا کہ مشورہ دیا کہ فلاں جگہ پہ تم چلے جاؤ، محمد مکہ کا بہترین انسان ہے، وہ تمہیں انصاف کرے گا۔ وہ انسان جو تجارت کرنے کے لیے آیا اور سارا مال ابو جہل لے چکا، رسول اکرم کے دروازے پہ کھڑا ہوا اور دستک دینے لگا، ہے کوئی انصاف دلانے والا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ رسول اکرم نے دروازے کو کھولا، کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا اپنا سارا ماجرا، اپنا سارا واقعہ بیان کیا، کہا فرمایا گھبراؤ نہیں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ لوگ آئے تماشا دیکھنے کے لیے، دیکھتے ہیں کہ ابو جہل مال پیسہ دے گا کہ نہیں دے گا، ابو جہل رسول اکرم سے کیا برتاؤ کرے گا۔ رسول اکرم نے ابو جہل کو آواز دیا، بلوایا، ابو جہل رسول اکرم کے دروازے پہ آیا اور آنے کے بعد کہا اے محمد آپ نے ہمیں طلب کیا ہے۔ رسول کا سگا چچا تھا، سگا رشتہ دار تھا۔ دیکھیے ماننے پہ آ جائے تو مکے والے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، نہ ماننے پہ آ جائے تو خاندان والے انکار کر دیتے ہیں۔ کہا آپ نے ہمیں بلایا، آپ نے طلب کیا؟ کہا کہ ہم نے بلایا ہے، طلب کیا ہے۔ کہا کیوں بلایا؟ رسول اکرم نے کہا کہ کیا تو نے اس انسان سے مال خریدا ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ ہاں میں نے مال خریدا ہے۔ کہا کہ جب مال خریدا ہے پیسہ دیا کہ نہیں دیا؟ کہا کہ نہیں دیا۔ رسول اکرم نے کہا کہ دے دو۔ اس واقعے کو ہم نے بیان کیا آپ کی خدمت میں، لیکن امام زمانہ کے توسل سے ہم نے امام زمانہ کی فضلت کی طرف آپ کے اذہان کو موڑنا ہے۔ کہا کہ پیسہ دیا کہ نہیں دیا؟ کہا کہ نہیں دیا۔ کہا کہ جب نہیں دیا تو دے دو۔ ابھی کہنا ہی والا تھا، ابھی رسول اکرم نے ابھی کہا ہی تھا کہ فوراً جیب سے درہم و دینار نکالا، اس شخص کو دے دیا اور لے کے چلا گیا۔ جب ابو جہل بھی چلا گیا، لوگ بھی چلے گئے، وہ انسان بھی چلا گیا، جاتے جاتے وہ انسان رسول اکرم کے پیروں پہ گرا اور گرنے کے بعد کلمہ اسلام کا پڑھ لیا۔ رسول اکرم کا معجزہ دیکھیے، آیا تھا بت پرست، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ رسول اکرم نے اس سے کہا نہیں تھا کہ اسلام قبول کر لو،
لیکن کچھ ایسا معجزہ اس نے دیکھا کہ فوراً رسول اکرم کے اخلاق سے کلمہ پڑھ لیا۔ جب لوگ چلے گئے، لوگوں نے ابو جہل کو بلایا، بلانے کے بعد ہم نے تو سوچا تھا کہ تو رسول اکرم سے، محمد سے تو جھگڑ لے گا، تو محمد سے جھگڑا کر لے گا، مگر یہ کیا ہوا؟ تو جانی دشمن تھا، تو مالی دشمن تھا، تو پکا دشمن تھا محمد کا، مگر تو نے پیسہ دے دیا، درہم و دینار دے دیا۔ ابو جہل نے کہا کہ میں مجبور تھا۔ کیا مجبوری تھی؟ کہا کہ جب محمد نے مجھے بلایا اور یہ سوال کیا کہ تو نے مال خریدا، میں نے کہا کہ ہاں خریدا۔ جب محمد نے کہا کہ جب خریدا پیسہ دیا کہ نہیں دیا، میں انکار کرنے ہی والا تھا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اکرم کے سر مبارک پر ایک بہت بڑا اژدھا کھڑا ہوا تھا، اور وہ اژدھا کہہ رہا تھا کہ اگر تو نے مال کا عوض نہیں دیا، تو نے پیسہ نہیں دیا، تو نے درہم و دینار نہیں دیا، تو میں تجھے کھا جاؤں گا۔ کہ میں مجبور ہو گیا تھا، اور اس لیے کہ اگر میں درہم و دینار نہ دیتا تو اژدھا مجھے کھا جاتا۔ اگر میں درہم و دینار نہ دیتا تو اژدھا مجھے کھا جاتا، میں مجبور ہو گیا تھا۔ تو ابو جہل نے رسول اکرم کے معجزات کو دیکھا، ایمان لایا؟ بالکل ایمان نہیں لایا۔ سارے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا مگر ایمان نہیں لایا۔ رسول اکرم کو دشمن رہا، مرتے دم تک دشمن رہا، جانی دشمن رہا۔ تو رسول اکرم نے کہا کہ ایمان نہیں لائے گا، یہ ابو جہل ہے، یہ جہالتوں کا باپ ہے۔ تو لہذا ابو جہل نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی، اپنے زمانے کے معصوم کو نہیں پہچانا، اس کی موت جہالت کی موت ہو گئی۔ اس لیے رسول اکرم نے فرمایا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ۔ جو انسان اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے، اس کی موت جہالت کی موت ہوگی، اس کی موت کفر کی موت ہوگی۔ یعنی جس طرح ابو جہل اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، اپنے زمانے کے معصوم کو نہیں پہچانا، اس کی موت جہالت کی موت ہو گئی، اسی طرح جو انسان اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے، اپنے زمانے کو نہ پہچانے، چاہے وہ زمانے کا بہترین ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، بہترین وکیل ہی کیوں نہ ہو، بہترین کیشیئر کیوں نہ ہو، بہترین انسان ہی کیوں نہ ہو، بہترین پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، مگر اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا، چاہے پڑھا لکھا انسان ہی کیوں نہ ہو، اس کی موت ایمان کی موت نہیں ہوگی، اس کی موت جہالت کی موت ہوگی، اس کی موت ایمان کی موت نہیں ہوگی، اس کی موت جہالت کی موت ہوگی۔ اس لیے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا ضروری ہے۔ انسان کا پڑھا لکھا ہونا، انسان کا دولت مند ہونا، انسان کا بہترین سے بہترین انسان ہونا الگ بات ہے، مگر اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا ایک الگ بات ہے۔ اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان پڑھا لکھا انسان نہیں ہے۔ ہم نے ابتدائی خطبے میں کہا انسان پڑھا لکھا انسان نہیں ہے، پڑھنا لکھنا نہیں آتا، مگر زمانے کے امام کی معرفت ہے، مگر وہ جاہل نہیں ہے، وہ امام کی نظر میں عالم ہے۔ مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاس دنیا کا سارا علم ہے، دنیا کا بھی علم ہے، آخرت کا بھی علم ہے، لوگوں کو درس دینے والا ہے، قرآن کی تعلیم دینے والا ہے، مگر اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں ہے، تو لہٰذا وہ عالم نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، نیک کام کرنے والا، زمانے کے امام کی معرفت نہیں ہے، جاہل انسان ہے۔ قرآن کی تعلیم دینے والا، قرآن پڑھنے والا، مگر اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں ہے۔ خود معصوم فرماتے ہیں ربا تعلی القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی ایسے قرآن کی تعلیم دینے والے ہیں، کتنے ہی ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں، جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ کیوں لعنت کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ زمانے کے امام کی معرفت نہیں ہے، قرآن تو پڑھتے ہیں مگر قرآن کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے،
وہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، وہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن جس کے دروازے پہ آنے کا حکم دیتا ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن ہادیہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو معصوم فرماتے ہیں رب تعلی القرآن والقرآن علی عنہ، کتنے ہی ایسے قرآن کی تعلیم، کتنے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں قرآن مسلسل ان کے اوپر لعنت کرتا، اس لیے کہ زمانے کے امام کی معرفت نہیں ہے۔ آج ہم امام زمانہ کے، امام مہدی کے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ اپنا رتبہ، آپ اپنی فضیلت جانیے، امام کی نظر میں آپ کی اپنی فضیلت ہے، امام جعفر صادق کے نظر میں آپ کی فضیلت ہے۔ اللہ نے انسان کو غیبتیں کرنے کے واسطے پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں لوگوں کا گھر اجاڑنے کے واسطے پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں کسی کے پیٹ پہ لات مارنے کے واسطے پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں زمانے کے معصوم کوئی معرفت حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا۔ آپ کی نظر، امام کی نظر میں آپ کی معرفت ہے، امام کی نظر میں آپ کا مرتبہ ہے، امام کی نظر میں آپ کا مقام ہے۔ اگر خود انسان اپنا مقام گرا دے، اپنا مرتبہ گرا دے تو پھر امام کی نظر میں وہ شیعہ نہیں ہوتا۔ امام کی نظر میں آپ کا مرتبہ ہے، آپ کا مقام ہے۔ کیا مرتبہ ہے؟ امام جعفر صادق، صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی بارگاہ میں۔ امام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، امام نے فرمایا، امام زمانہ کا ذکر آیا، ہر امام نے امام زمانہ کو یاد کیا ہے، ہر امام نے۔ خود رسول اکرم یہ کہتے ہیں، رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں، اصحاب کا مجمع ہے، رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بھائیوں کی یاد آ رہی ہے۔ اصحاب نے کہا کہ مولا بھائیوں سے مراد ہم ہیں؟ رسول نے فرمایا انتم اصحابی، تم صحابی ہو، تم بھائی نہیں ہو، تم صحابی ہو، بھائی نہیں ہو۔ نماز پڑھنے والے، رسول کے ساتھ رسول کا دیدار کرنے والے، رسول کے پیچھے نماز پڑھنے والے، رسول کہتے تم بھائی ہو، تم صحابی ہو، بھائی نہیں ہو۔ اصحاب نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا پھر آپ کے بھائی کون ہیں؟ علی مرتضیٰ ہیں۔ فرمایا علی مرتضیٰ میرا وصی ہے، میرا جانشین ہے، تمہارا مولا ہے، لیکن میرے بھائی جسے میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں ہے۔ پھر ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا پھر آپ کے بھائی سے مراد کون ہے؟ کہ ایک زمانہ آئے گا، آخری زمانہ آئے گا، میرا جب آخری بیٹا آئے گا اس کی محبت میں زندگی بسر کرنے والے وہ میرے بھائی ہیں، اس کی محبت میں زندگی بسر کرنے والے وہ میرے بھائی ہیں۔ امام محمد تقی، صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی بارگاہ میں۔ امام محمد تقی ارشاد فرماتے ہیں آخری زمانے میں جب میرا بیٹا آئے گا لوگوں کا مقام ہوگا، لوگوں کا مرتبہ ہوگا۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ مولا کیا مرتبہ ہوگا؟ کہ آخری زمانے میں جب میرا بیٹا آئے گا۔ دیکھیے ہم جو امام کا جو انتظار کرتے ہیں، اسلام کے اندر دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ یعنی امام زمانہ کو سب مانتے ہیں، اہل سنت بھی امام زمانہ کو مانتے ہیں، اہل شیعہ بھی امام زمانہ کو مانتے ہیں، جتنے بھی اسلام کے فرقے ہیں سب امام زمانہ کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے ہمارے نظریے میں، اہل سنت کے نظریے میں۔ اہل سنت یعنی سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعض ایسے بھی اہل سنت کے علماء میں بعض یہ کہتے اہل سنت سب امام زمانہ کو مانتے ہیں، خط نظر سب یہ کہتے کہ امام زمانہ، امام مہدی سب تسلیم کرتے ہیں، لیکن بعض اہل سنت میں بعض علماء یہ کہتے ہیں، دیکھیے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، میں علل اعلان میں مائک پہ کہہ رہا ہوں، اہل سنت میں دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور ہو چکا، وہ غیبت میں ہے، ایک دن آئے گا اللہ حکم دے گا وہ ظہور کریں گے، ایک نظریہ اہل سنت کے نزدیک۔ اور دوسرا نظریہ یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوا، وہ پیدا ہوں گے، مگر امام زمانہ سے انکار نہیں ہے، امام مہدی سے انکار نہیں ہے۔ ایک نظریہ اہل سنت کے نزدیک
کہتے کہ امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوا، پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوں گے، جب پیدا ہوں گے تو ان کا نام مہدی ہوگا۔ دوسرا نظریہ اہل سنت کا کہتے کہ نہیں، امام زمانہ پیدا ہو چکے، ظہور ہوں گے۔ ہمارا نظریہ دوسرا نظریہ، پہلا نظریہ نہیں ہے۔ ہم امام زمانہ کے حاضر کا یعنی پیدا ہونے کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، ہم امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم امام زمانہ کے حاضر کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، اس بات پہ آپ توجہ کریں۔ ہم امام زمانہ کے حاضر ہونے کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، ہم امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے دونوں میں کیا فرق ہے؟ حاضر ہونا، ظہور ہونا، دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ امام زمانہ ہم انتظار نہیں کر رہے ہیں کہ امام زمانہ حاضر ہوں گے، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ امام زمانہ ظہور کریں گے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں، بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ ملائکہ ہے کہ نہیں ہے؟ فرشتے ہے کہ نہیں ہے؟ انبیاء ہے کہ نہیں ہے؟ جنات ہے کہ نہیں ہے؟ سلسبیل ہے کہ نہیں ہے؟ جنت ہے کہ نہیں ہے؟ جہنم ہے کہ نہیں ہے؟ جب انسان کو چوٹ لگتی ہے درد ہوتا کہ نہیں ہے؟ روح انسان کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں حاضر ہیں۔ ملائکہ حاضر ہیں، انسان حاضر ہے، فرشتے حاضر ہیں، جنات حاضر ہیں، سلسبیل حاضر ہے، جہنم حاضر ہے، درد حاضر ہے، موجود ہے، درد موجود ہے، روح انسان کے اندر موجود ہے مگر آپ کو دکھائی نہیں دیتی۔ ملائکہ ہے مگر دکھائی نہیں دیتی، فرشتے ہیں مگر دکھائی نہیں دیتے، جنت ہے مگر دکھائی نہیں دیتی، سلسبیل ہے مگر دکھائی نہیں دیتے، ملائکہ ہے مگر دکھائی نہیں دیتی۔ اسی طرح درد ہوتا ہے مگر دکھائی نہیں دیتا، انسان کے بدن میں روح ہے مگر دکھائی نہیں دیتا۔ ہم امام زمانہ کے حاضر ہونے کا انتظار نہیں کر رہے ہیں کہ امام زمانہ دنیا میں آئیں گے، امام زمانہ دنیا میں آئیں گے پھر حاضر ہو جائیں گے، نہیں، ہم امام زمانہ کے حاضر ہونے کا انتظار نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا یقین ہے کہ کائنات کے گوشے گوشے میں ہمارا امام موجود ہے، ہم امام زمانہ کے حاضر ہونے کا انتظار نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے امام زمانہ کائنات کے گوشے گوشے میں موجود ہے، ہمارا انتظار حاضر ہونے پہ نہیں ہے، ہمارا انتظار امام زمانہ کے ظہور پہ ہے۔ امام زمانہ موجود ہے مگر امام زمانہ ظہور کریں گے۔ کب ظہور کریں گے؟ جب اللہ امام کو حکم دے گا، امام زمانہ ظہور کریں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو حدیث میں سنا رہا تھا اسی کی ذیل میں ساری باتیں یاد آ گئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، صلوات پر محمد آل محمد کی۔ دیکھیے، آپ اپنا مرتبہ سمجھیے کہ آپ کون ہیں، آپ کا مقام سمجھیے کہ آپ کون ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ اللہ نے ہمیں لوگوں کی غیبتیں کرنے کے واسطے پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں لوگوں کے گھر اجاڑنے کے واسطے پیدا نہیں کیا، اللہ نے بے نماز نہ پڑھنے کے واسطے پیدا نہیں کیا، اللہ نے چغل خوری کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آپ اپنا مقام پہچانیے کہ آپ کون ہیں، آپ اپنا مرتبہ جانیے کہ آپ کون ہیں۔ امام جعفر صادق اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، امام مہدی کا ذکر چھڑا، ہر امام نے امام زمانہ کو یاد کیا ہے، ہر معصوم نے امام زمانہ کو یاد کیا ہے۔ جب امام مہدی کا ذکر چھڑا، میں نے کیا کہا؟ امام زمانہ کو اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں سب تسلیم کرتے ہیں، اہل سنت کے بڑے بڑے علماء بھی امام زمانہ کو تسلیم کرتے ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور ہوگا۔ لیکن دو نظریے، ایک نظریہ کہ امام زمانہ پیدا نہیں ہوئے، آئیں گے، پیدا ہوں گے، مگر امام زمانہ سے انکار نہیں ہے۔ بعض اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، امام زمانہ کا ظہور ہو چکا، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ آئیں گے۔ دو نظریے، تو لہٰذا ہر معصوم نے امام زمانہ کو یاد کیا ہے۔ امام جعفر صادق کا زمانہ ہے، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں،
امام نے کہا کہ جب میرا بیٹا غیبت کرے گا، لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا کہ مولا آپ کا بیٹا کون؟ کہا امام مہدی۔ جب وہ پیدا ہوگا اس کے بعد ظالم حکمران کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا، دکھائی نہیں دے گا، غیبت کبریٰ میں چلا جائے گا۔ بڑی بہترین حدیث آپ کو میں سنا رہا ہوں، اس حدیث پہ آپ توجہ کریں۔ کہا جب میرا بیٹا غائب ہو جائے گا، غیبت کبریٰ شروع ہو جائے گی، اس زمانے کے لوگوں کی نماز، توجہ، اس زمانے کے لوگوں کی نماز اس زمانے کے لوگوں کی بنسبت 25 گنا افضل ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو تم یہاں بیٹھے ہو نا، تم یہاں جو بیٹھے ہو نا، تمہاری نماز سے افضل آخری زمانے کے امام کی معرفت رکھنے والا مومن کی نماز 25 گنا افضل ہو جائے گی۔ لوگوں نے کہا کہ مولا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ اس لیے ہے کہ تم مجھے دیکھ کے ایمان لا رہے ہو، میں تمہارے درمیان ہوں، تم مجھے دیکھ کے ایمان لا رہے ہو، لیکن جب میرا آخری بیٹا غیبت میں چلا جائے گا، اس زمانے کے لوگ میرے آخری بیٹے کو نہیں دیکھیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اس طرح یہ اسی طرح وہ اسی طرح ایمان لائیں گے جیسے تم مجھے دیکھ کے ایمان لا رہے ہو۔ تم مجھے جس طرح دیکھ کے ایمان لا رہے ہو، وہ آخری بیٹے کے زمانے کے لوگ اسی طرح ایمان لے کے آئیں گے جیسے تم مجھے دیکھ کے ایمان لا رہے ہو۔ اس لیے فرمایا کہ آخری زمانے کے لوگوں کی نماز، آخری زمانے کے لوگوں کی نماز اس زمانے کے، یعنی وہ انسان جو امام کو دیکھ رہا ہے، معصوم کو دیکھ رہا ہے، معصوم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، فرمایا زمانے غیبت میں نماز پڑھنے والوں کی نماز تمہاری نماز سے 25 گنا افضل ہو جائے گی۔ کتنا مرتبہ ہے آپ کا، کتنا مقام ہے آپ کا، یعنی آپ کی ایک رکعت نماز معصوم امام کے پیچھے پڑھنے والوں کے 25 گنا برابر ہے، 25 گنا افضل ہے۔ تو لہٰذا ہمیں نماز سے غافل ہونا نہیں چاہیے۔ ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے، ہمیں روزوں سے غافل ہونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ برکتوں والی چیزیں ہیں، یہ رحمتوں والی چیزیں ہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں سال کے 11 مہینے انسان اچھا رہتا ہے، طبیعت ساتھ دیتی ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک جیسے ہی آتا ہے تو انسان سیاسی بیمار ہو جاتا ہے، انسان سیاسی بیمار ہو جاتا ہے۔ ایک بیماری وہ جو خدا کی طرف سے ہے، مشکلات ہیں، اسے اسلام چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم بیمار ہو نا، تم بہتر جانتے ہو، تم بیمار ہو، روزہ نہیں رکھ سکتے، سال بھر اگر تم بیمار ہوتے ہو تم کفارہ عطا کر دو، تم ہدیہ دے دو، اس کا عوض دے دو، اس لیے کہ تم اندر سے بیمار ہو، تم بیمار ہو لیکن تم جانتے ہو کہ بیماری، کمزوری، ناتوانی تمہیں گھیر لی ہے، مگر اسلام زبردستی نہیں کرتا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ نہیں تم روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، مرتے دم تک تم روزہ رکھنا ہی رکھتا ہے، مر بھی جاؤ تو روزہ سے چھوٹ نہیں ہے، نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے کہ جب تم اندر سے جانتے ہو کہ تم بیمار ہو کہ نہیں ہو، اسلام کہتا ہے کہ نہیں، نہ روزہ نہ رکھو، پھر کیا کر دو؟ کہا کہ اس کے عوض تم ایک روزے کے بدلے 3 پاؤ گندم یا چاول جو تم کھاتے ہو فقراء میں، غریبوں میں تقسیم کر دو۔ کتنا ہو گیا 30 دن کا؟ 3 پاؤ کلو چاول یا گندم آخری رمضان میں، یعنی جب رمضان ختم ہو جائے گا عید کے شب میں آپ اسے نکال دیجئے، نکالنے کے بعد کسی غریب کو دے دیجئے، کسی یتیم کو دے دیجئے۔ بہتر یہ ہے، غالباً تقریباً 23 یا 24 کلو کچھ بنتا ہے، آپ کیلکولیٹر کر لیجئے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ایک پورا چاول کی بوری، جسے ہم اپنی زبان میں چاول کا بستہ کہا جاتا ہے، 25 کلو کا، آپ 30 روزے کے بدلے کسی غریب کے گھر میں، کسی یتیم کے گھر میں، کسی بیوہ کے گھر میں، کسی لاوارث کے گھر میں اپنے روزے کے عوض آپ پہنچا دیجئے، انشاءاللہ اللہ آپ کے روزوں کو قبول کر لے گا۔
یہ اس لیے نہیں ہے کہ انسان روزہ رکھ سکتا ہے روزہ نہ رکھے، یہ اس لیے نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، ناتوانی ہے، کمزوری ہے، بڑھاپا ہے، بیمار ہے، سال بھر گزر جائے لیکن بیماری ٹھیک نہ ہو، اسلام کہتا ہے کہ نہیں، روزہ نہ رکھو، تم کیا کرو، اس کے عوض گندم دے دو، اس کے عوض تم چاول دے دو۔ اسلام کسی کو زبردستی نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نہیں رکھ سکتے تو تمہارے لیے دوسرا راستہ ہے۔ ہر اسلام کے اندر ہر مجبوری کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہے۔ مردار کھانا حرام، آخری بات، مردار کھانا حرام ہے، یعنی جو چیز مر گئی اس کے کھانا حرام ہے، لیکن انسان مر رہا ہے، کیا کرے؟ انسان کے لیے مردار کھانا جائز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، سال بھر بیماریوں نے گھیر لیا ہے، اسلام کہتا ہے کہ نہیں، روزہ نہ رکھو، اس کے عوض تم گندم دے دو، اس کے عوض تم چاول دے دو، پورا ایک بوری آپ دے دیں، انشاءاللہ اللہ آپ کے روزوں کو قبول کر لے گا۔ تو لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ائمہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔